تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اپنے اس رب پر توکل ہو، کامل یقین ہو، اور یہ فیصلہ ہو کہ بھئی ہم نے اپنا یہ کر گزرنا ہے، کامیابی ناکام اس کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ پر اس طرح مدد کرتا ہے، اس طرح پھر خود آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے کہ چلو تمہاری اتنی ہمت، تم ایک نیک کام پر نکلے ہو، چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ اس واقعہ کا نچوڑ۔ میں ایک دو باتیں آپ سے اس سلسلے میں مزید کروں گا، مگر اس وقت میں ایرانی لیڈرشپ اور امریکی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ جنہوں نے میری ریکویسٹ کو، میری درخواست کو پذیرائی بخشی، اور امن کی خاطر پاکستان کی ایک سنجیدگی کو، پاکستان کے خلوص کو انہوں نے پذیرائی دی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو میں آج چاہتا تھا کہ کابینہ میں آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ میں اس حوالے سے ایران کے صدر جناب مسعود پزشکیان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میری جو ریکویسٹ تھی اس کو انہوں نے قبول کیا۔ میں اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے میری ریکویسٹ پر 2 ہفتے کے لیے یہ جو ایک پاز لے کے آئے ہیں، جس کو عارضی سیز فائر آپ کہہ لیں۔ میں تمام خلیجی ممالک کا، جس میں سر فہرست سعودی عربیہ ہے، اس میں قطر ہے، اس میں عمان ہے، کویت ہے، ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، مصر ہے، آذربائیجان ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، اور ہمارا عظیم ہمالیہ دوست چین، ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پوری ایفرٹ میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ کل میری بات ہوئی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، اور جو ان کے اوپر جو کل اٹیک ہوا تھا، جو ان کا سب سے بڑا ان کا کمپلیکس ہے، انڈسٹریل کمپلیکس، اور جبیل میں ان کے جو پیٹروکیمیکل انڈسٹریز کو اٹیک کیا گیا، میں نے اظہار افسوس کیا اور کہا کہ پاکستان کی جو پوری قوم ہے، لیڈرشپ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ کو ہم کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم آپ پہ پورا یقین ہے، ہم پاکستان اور سعودی عربیہ ایک 2 بھائی ہیں، ایک خاندان ہے، اور میں نے کہا آپ نے ہمیشہ پاکستان کا خیال رکھا، تو کہنے گے نہیں، وہ ہمارا فرض تھا، اور آج میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ راتوں کو جاگ کر یہ جو سفر طے ہوا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ میں ساری بات کر چکا ہوں، میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے پورے کیریئر میں اس طرح کی کوآرڈینیشن، اس طرح کا ربط، اس طرح کا سیلف لیس ایفرٹس میں نے پولیٹیکل اور ملٹری ہائرارکی میں 40 سال کے میں نے اس کیریئر میں نہیں دیکھی، اور اس کے لیے میں پھر ایک مرتبہ فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کو بھرپور خراج عقیدت پیش کروں گا کہ نہ صرف وہ مئی 2025 کی جنگ کے ہیرو ہیں، آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے لیے انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ شانہ بشانہ، قدم کے ساتھ قدم ملا کر انہوں نے جو دن رات محنت کی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جنگ وقتی طور پر ٹل گئی ہے، اور جنگ بندی پہلا قدم ہے، مگر ہماری جو منزل ہے وہ اصل میں پائیدار اور دیر پا امن اور ترقی اور خوشحالی ہے۔ پرسوں میری دعوت پر امریکی وفد پاکستان آ رہا ہے، اور اسی طرح ایران کا وفد پاکستان آ رہا ہے۔ ان مذاکرات کو اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر، اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے مذاکرات کو کامیاب کر کے نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں جو جنگ کے شعلے لپیٹ میں لے رہے تھے ان کو ہمیشہ کے لیے بجھا دے، اور ترقی خوشحالی کے راستے پھر کھل جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی۔
جس طرح ہم نے یہ جو مہنگائی کا جو ایک قیامت خیز طوفان تھا اس کو تھاما ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک میں وہ ڈور لے کر لائنیں قطاریں لگ گئی تھیں، وہاں پر جھگڑے شروع ہو گئے تھے، وہاں پر راشننگ شروع ہو گئی تھی، لیکن ہم نے الحمدللہ اپنا پہلے ہفتے میں 55 روپے تو پاس آن کیا، لیکن اگلے 3 ہفتے ہم نے 129 ارب روپے سارے کے سارے وفاق کے وسائل سے تھے وہ ہم نے ان کو خرچ کیا، اور عوام کو جو اس قیامت خیز مہنگائی سے ہم نے ان کو بچا کے رکھا۔ پھر اس کے بعد اجتماعی مشاورت کے ساتھ ہم نے پھر سبسڈی، پھر ٹیڈ ہم نے پلان بنا کر اس کو شروع کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی اسٹرگل ہوئی، اس طرح کی محنت ہوئی، کاوشیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، یہاں سے ڈیفنس میں سے بیٹھے ہیں، پوری اس قطار میں یہ سیکٹری اسٹیبلش بیٹھے ہیں، پوری کیبنٹ قطار میں پیچھے میرے بھائیوں اور بزرگوں کو یہی حوصلہ دے، یہی بالوں پر دے، یہی طاقت دے، یہی سوچ عطا فرمائے۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ میں ختام محترم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے سارے کرائسس میں جب سے شروع ہوا میری پوری معاونت کی، اور ایوان صدر میں میٹنگ بلائیں، وہاں پر بھرپور وہاں پر بحث و تحمیس ہوئی، انہوں نے پوری ہماری ایفرٹ کو سپورٹ کیا۔ میں اس حوالے سے جناب صدر صاحب کا بہت ممنون ہوں۔ میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو میرے قائد ہیں، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی، چاہے وہ معاشی جو چیلنجز تھے، چاہے وہ سیاسی چیلنجز تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جو بصیرت ہے، ان کا جو تجربہ ہے، اس سے مجھے انہوں نے گائیڈ کیا۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہوں نے میری بڑی معاونت کی، ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے جو اتحادی پارٹیز ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر خالد صاحب یہاں پر موجود ہیں، جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب چودھری صالح حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے والد گرامی صاحب کا، چودھری شجاع صاحب کا بہت شکریہ، جناب علیم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور سردار خالد مکشی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور چاروں وزرائے اعلیٰ کا، محترمہ مریم نواز صاحبہ کا، سندھ کے چیف منسٹر جناب شاہ صاحب کا، اے پی کے چیف منسٹر جناب آفریدی صاحب کا، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب میر سرفراز بھٹی صاحب کا، اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر راٹھور صاحب کا، اور جی بی کے جو انٹرم جو ہمارے چیف منسٹر ہیں، ان سب کا، وزراء کی خالی میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہا، بلکہ وزراء کی جو ٹیمیں ہیں، اگر انفارمیشن کے منسٹر عطا صاحب ہے تو ان کی جو ٹیم ہے، اگر فائنانس منسٹر ہے تو ان کی جو ٹیم، اس طریقے سے تمام یہاں پر بیٹھے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کے فارن سیکرٹری، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب یہاں پر فاطمی صاحب ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام وزراء کا، تمام اسپیشل اسسٹنٹس کا، تمام ایڈوائزرز کا میں شکر گزار ہوں۔